اظہر آپ کی ابھی عید پہ ویڈیو ریلیزنگ ہے, آپ نے عابدہ پروین کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ آلریڈی بہت ساری ویڈیوز کے ساتھ کام کر چکے ہیں. ابھی آج کل کیا چل رہا ہے؟ ابھی کوئی پائپ لائن میں کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو؟ جی یقیناً عید کے بعد 3 ویڈیوز ہیں جو ہم نے 1 بائی 1 ریلیز کرنی ہے, جن میں ایک عمر عنایت کا ہے اور ایک عابدہ جی کا ہے اور ایک سبی حیدر, ایک بڑے اچھے سنگر ہیں ہمارے, ان کا ویڈیو, جو کہ ان میں سے 2 ویڈیوز جو انڈیا سے ریلیز ہو رہی ہیں. تو وہ یہ کہ ہم لوگ بھی کافی ایکسائٹیڈ ہیں کہ ایک بڑا پلیٹ فارم ملا ریلیزنگ کے لیے. تو انشاءاللہ یہ کہ عید کے بعد محرم سے پہلے آلموسٹ 3 ویڈیوز ملیں گی. تھوڑی سی پرابلمز ہوتی ہیں جب بھی ہم لوگ عید کا جانور خریدنے جاتے ہیں. تو اظہر آپ کی میوزک ویڈیوز ریلیز ہو رہی تو عید پہ تو بہت زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہوگی, تو اوور آل میوزک ویڈیوز کے علاوہ کیا مصروفیت ہوتی ہے عید پر؟ اصل میں عید پہ نارملی ہم عید پہ ریلیز نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں ہم خود بھی عید کو مطلب انجوائے کریں. تو عید کے بعد ہی ریلیز ہے. عید تو بس وہی فیملی ڈے ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ گھر پہ رہے, کیونکہ ان ڈیز کے علاوہ نارملی ہم لوگ اسٹوڈیوز میں ہی پائے جاتے ہیں. تو کوشش ہوتی ہے کہ عید کے دن فیملی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, گھر پہ رہیں, ریلیٹیوس کے ساتھ جائیں. پھر اس کے بعد جب عید ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم میوزک ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں. اچھا, کسی بھی میوزک ویڈیو کو بنانے کے لیے کیا مطلب امپورٹنٹ فیکٹر ہوتے ہیں کہ وٹ یو ہیو ان یور مائنڈ وین یو آر میکنگ اینی سینس فار دا ویڈیو؟ دیکھیں, سب سے پہلے ضروری ہے اچھا آڈیو ہو, بہت ضروری ہے. اچھا ویڈیو کے لیے ضروری ہے اچھا آڈیو. اس کے بعد ہر آڈیو کی ایک فیل ہوتی ہے, جو کہ سنگر جب آتا ہے وہ بتاتا ہے, کہ جس نے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اچھے سے بتاتا ہے کہ کیا رکھا ہوا ہے. تو اس فیل کے حساب سے ہمیشہ ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے. اظہر, آپ نے عابدہ پروین کے ساتھ کام کیا ہے, تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بیکاز شی از اے لیجنڈ. اصل میں میرے خیال میں ابھی تک کا جو ہے نا میرا سب سے یادگار ایکسپیرینس ہے جو ان کے ساتھ میں نے لاسٹ ایئر کام کیا تھا. ملک خدا کے نام سے ایک سانگ تھا, اور کام کرنا ایک تو پہلے ہی بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور ایک سعادت تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک لیجنڈری سنگر ہیں. سنگر کے علاوہ میں جب ملا ہوں تو مطلب مجھے جو پہلے جتنا پیار تھا ایز اے سنگر وہ بڑھ گیا تھا جب میں ملاقات کی, کیونکہ وہ ایک پرسنالٹی ایسی انسپائرنگ ہے. تو وہ میرے خیال میں ابھی ہمیں 2-3 سال ہو گئے ہم ساتھ میں کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ وہی ویڈیو جو آپ کہہ رہے تھے انڈیا کے ساتھ کولیبریٹ کر کے؟ نہیں, یہ جو ملک خدا ہے یہ نیو ایئر پہ ہم ریلیز کر چکے ہیں, اور ان کا ہی ایک نیا ویڈیو آ رہا ہے جو کہ عید کے بعد ہے, اور وہ انڈیا سے ریلیز ہوگا آہٹ سی کے نام سے. آڈیو جو ہمارے پاس آیا تھا وہ اس میں آلریڈی ایک بہت مطلب کریم, ایک پورے آپ نے میوزک کی بہت رسپانسبلٹی تھی کہ ہم اتنے بڑے آڈیو کو, جس پہ لکھنے والا آپ کا سب سے بڑا ہے, گانے والا آپ کا سب سے بڑا ہے, جس نے میوزک دیا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا ہے. تو بس ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی. ہم نے پھر اچھے سے لاہور میں اس کو 2 دن میں شوٹ کیا. آہٹ کا عابدہ پروین صاحب کا یہ سانگ ہے, اطہر عباس نے ان کے ساتھ کام کیا, ان کی پروڈکشن ہے. اور اچھا اظہر, آپ کی عید کی کیا پلاننگز ہوتی ہیں, کس طرح سے عید گزر جاتی ہے؟ اور کیونکہ بچپن کی عید میں اور اب کی عید میں کیا فرق نظر آتا ہے کہ پہلے عید ایسی ہوتی تھی اور اب عید ایسی ہے؟ بچپن کافی فرق ہے جی. بچپن میں ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی ہر چیز کی, عید کی, بکروں کی, کپڑوں کی. وہ ایکسائٹمنٹ اب یقیناً نہیں ہے. وہ جس طرح سے انجوائے کرتے تھے, پہلے ہوتا تھا کہ پہلے کپڑے آتے ہیں, بکرے کو گھمانا بھی ہے, عید کے کپڑوں کے بھی ایگزیکٹلی وہ 3 دن کے کپڑے سلیکٹ کرنا, پہلے دن کون سے پہننے ہیں. تو وہ ایکسائٹمنٹ اب یقیناً نہیں ہے. ابھی یہ کہ بس 3 دن وہ دعوتوں میں نکل جاتے ہیں, کہیں آ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں. فل ٹائم بس یہی ہے کہ ریلیٹیوس کے ہوتے ہیں, فرینڈس کا بھی وہ یہی ہے کہ عید کے 3 دن کے بعد. یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی عید جو ہے وہ سونے میں بھی گزر جاتی ہے. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلا دن شام میں سونا ہے, صبح میں آئیں گے, یا شام کو ہم لوگ کہیں آؤٹنگ پہ نکلیں گے. بڑی عید پہ ایسی روٹین نہیں ہو پاتی, کیونکہ بڑی عید پہ قربانی کے جانور کا بھی ہوتا ہے, اس کے بعد قربانی کے گوشت کا بھی تقسیم بانٹنا بھی ہوتا ہے, سارا کچھ ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں از دیر اے ڈفرنس بٹوین چھوٹی عید اور بڑی عید بہت زیادہ؟ مطلب دیکھیں, کامن چیزیں تو یہی ہیں کہ گیسٹ آئیں گے, دعوتیں ہوں گی, اور وہی اسی طریقے سے نماز پڑھنی, اسی طریقے سے نماز کے بعد سب کے پاس ملنے جانا ہے. تو ایسے ڈفرینس تو نہیں ہے. بٹ ہاں, چھوٹی عید کی ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ رمضان کے جب آپ روزوں کے بعد سے ایک دم سے فری ہوتے ہیں, سب کچھ کھانے کو, سوئیاں, وہ شیر خورما, وہ سب چیزیں جو نا وہ بڑی, وہ تو صبح میں چل جاتے ہیں نا. اس کے بعد شام میں تو پھر بریانی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد باربیکیو کی پارٹی شروع ہو جاتی ہیں. میوزک ویڈیو بنانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے, ایک سنگر کو چوز کرنا آسان ہوتا ہے, یا منڈی میں جا کے اتنے سارے بکروں میں ایک بکرا ڈھونڈنا زیادہ آسان ہوتا ہے؟ جہاں تک میوزک ویڈیو کی بات ہے نا, بلال جو آج میرے ساتھ نہیں ہے, بیسیکلی اطہر بلال فلمس کو ہم ریپرزینٹ کر رہا ہوں میں یہاں پہ. بلال مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. وہ ایک بات بڑی اچھی کرتا تھا, یہ آسان مشکل پہ جو ٹاپک چل رہا ہے, کہ وہ کہتا تھا کہ اگر جب تک جو چیز آپ کو نہیں آتی نا تب تک وہ آسان لگتی ہے. یعنی کہ ایون اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں, جتنا میں اس کو اسٹڈی کرتا جا رہا ہوں نا اتنا مجھے یہ ٹف لگتا ہے. جب تک نہیں آتا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ جب نہیں آتا, جب ہم کسی کا آڈیو سنتے ہیں, سنگر کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار کتنا آسان کام ہے, گانے اتنا برا تو میں بھی گا سکتا ہوں. جب آپ سیکھنے لگتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے یار کتنی مشکل جاب ہے.
تو اسی حساب سے تو ہمیں تو اپنا کام بڑا مشکل لگتا ہے. اطہر عید پہ جب قربانی کرتے ہیں تو کیا کسائی کے ساتھ ہاتھ واتھ بٹواتے ہیں بکرا بنانے میں یا گوشت بنانے میں؟ نہیں, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جس کا کام ہے نا اس کو آزادی دی جائے. لیکن بکرا عید پہ تو بہت شوق سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسائی کے ساتھ بانٹنے والے کام میں ہے, پر وہ کام ہے نا تو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اس پہ کہ وہ ٹھیک ہے. پروگرام کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہمارے پاس, تو میں چاہوں گا کہ اینڈ میں آپ لوگ کوئی بھی میسیج دینا چاہیں آڈینس کو اور دیکھنے والوں کو, ایز آپ اگر کوئی بھی لوگ اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, میوزک کو اگر پرسو کرنا چاہتے ہیں کریئر کو, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دس از یور کیمرہ. عید کے حوالے سے کہ عید اچھے سے منائیں, خیال رکھیں اپنا بھی, دوسروں کا بھی, صفائی کا خاص طور پہ بہت خیال رکھیں, اور جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اس کو آسان مت سمجھیں, اسٹڈی کر کے آئیں اور سیکھ کر آئیں گے تو پھر لانگ ٹرم تک آپ رہیں گے اس فیلڈ میں, ورنہ جلدی کولیپس کر جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اطہر کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو صرف سنی سنائی پہ نہ بلیو کریں کہ جی وہ سنگر اچھا گا رہا ہے یا یہ میوزیشین بہت اچھا ہے تو میں بھی میوزیشین بن جاؤں یا میں بھی سنگر بن جاؤں. اس کے لیے سیکھنا بہت زیادہ ضروری. اور آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا عید پہ, ہم لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کی, ہم لوگوں نے اپنی خوشیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی, اور ان لوگوں کی عید کیسے گزرتی ہے, آپ کی عید کیسے گزرتی ہے, آپ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور دوسروں کو ٹائم دیں, آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں, ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں, اور عید مبارک.